صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلق میں اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. رب ارض و سماوی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ڈبیاں تارنے والی عرش والے مالک دی ذات ہے. آج ساریاں تعریفاں اس میرے سچے پروردگار نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات سے. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت دی مقدس معلّہ اعلیٰ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. اللہ مالک اللہ کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد اللہ میرے سمیت تمام احباب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. میں تسا احباب دے سامنے گزشتہ جمعے دے اندر قربانی دے حوالے نال دو چار گزارشات کی دیاں سن کہ قربانی ہر بندہ ہی کردا ہے. اور میں عرض کیتا سی کہ قربانی آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے نہیں کی. تو کیا او نبی دے دوواں بیٹیاں دی قربانی قبول ہو گئی؟ نہیں، ایک دی قبول ہوئی ہے تے ایک دی نہیں. تو اللہ مالک العلام صرف قبولیت بخشن والی ذات ہے. تے جے قربانی قبول نہ کرے تے نبی دے بیٹے دی بھی نہیں ہوتی. اسی تو بڑی دور دی بات ہاں، لیکن اس واسطے کچھ قیود اور کچھ شروط اور کچھ حدود نے قربانی دے حوالے نال مرض کیتا سی کہ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ چاہے کتنے مردی جانور ذبح کرے اللہ دے ہاں دی قدر و قیمت نہیں ہے. اور قربانی مشرکین مکہ بھی کر دے. اور دوسری بات کہ بندے دا رزق حلال ہونا چاہیے.
چاہے کتنا مرضی تہجد گزار اور نمازی اور فارساں اور رکوع و سجود کرنے والا تقوی و ورع دا مالک ہے، لیکن اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو دی قربانی اور دی عبادت بھی قبول نہیں، چاہے اشراق پڑھنے والا ہے۔ یعنی اولین شرط ہے، اور اس شرط کے اندر اسی بڑے بڑے گناہگار۔ اور تیسری میں بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اخلاص دیکھتے ہیں کہ عمل اللہ دی رضا لی ہو، لیکن ان نال ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر بندہ عمل اللہ دی رضا واسطے کرتا ہے یہ ٹھیک ہے، خالصتاً ریا نہیں ہے، لیکن ان کا عمل سنت کے خلاف ہے تو پھر بھی قبول نہیں۔ یعنی کلی اللہ دی رضا ہی کافی نہیں، وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ صحابی نے بھی قربانی کی تھی، جب انہیں قربانی کی تھی صرف وقت تو پہلا کی تھی، نماز عید پڑھن تو پہلا کی تھی، تو نبی پاک پیچھے نماز عید پڑھی۔ اللہ دے نبی نے مسئلہ دسیا کہ جس بندے نے قربانی وقت تو پہلا کی تھی، نماز عید تو پہلا ان کی قربانی نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو گیا نبی پاک دے کول، آندا سرکار آپ تو میرے کام کر بیٹھے ہیں۔ ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی سنت تو ہٹ کے ہے اور یہ صحابی رسول ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ساتو کا ساتو لحم، اللہ دے نبی نے آخیا یہ تیری قربانی کوئی نہیں، یہ تو عام گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اگر قربانی کرنی ہے تو دوسرا جانور ذبح کر۔ یہ تو پتہ لگا کہ قربانی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر صحابی رسول بھی ایسا عمل کرے تو شاتو کا شاتو لحم، وہی قربانی بھی قربانی دا گوشت نہیں بلکہ عام گوشت بن جاتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ انہاں چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذوالحج وہ مہینے کی ابتدا ہے، اور میں بات کو اگے چلاواں ذرا غور فرمانا۔ اور رب کائنات اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اول فجری والا یال النصر۔ اور یہ تفصیل ذرا سن دے جانا، اور رب کائنات نے 10 راتاں دیاں قسماں، اول فجر، اور رب کائنات نے وقت فجر دی قسم، اول فجری والا یال النصر۔ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور جنہ دی تفسیر مشہور زمانہ تفسیر ہے، حافظ ابن کثیراں دینی انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر لکھی آئی تفسیر اپنی فتح القدیر کے اندر، والفجر والیال النصر، 10 راتاں تو مراد اس کیڑیاں 10 راتاں نے؟ ذوالحج دیاں 10 راتاں، ذوالحج دا پہلا اشرا۔ اور یہ ہوئی تفسیر بیان کردیاں امام مجاہد بھی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، حضرت کتاباں بھی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، امام زہاق بھی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دنیا والے اول فجر والیال النصر۔ رب ارض و سما نے اپنی کتاب مقدس کے اندر، اپنے قرآن کے اندر جنہ 10 راتاں دیاں قسماں چکیاں نے، وہ 10 راتاں ذوالحج دیاں 10 راتاں نے۔ اور اس عشرے دا مقام کنا کوئی، 10 راتاں دیاں شاناں کنیاں نے، انہاں 10 راتاں نو عظمتاں کنیاں ملیاں نے، انہاں 10 راتاں نو مقام کنا ملیا ہے۔ آنا تینوں مدینے والے دی زبان سے سنا دیواں، آنا تینوں سرکار مدینہ دی زبان سے سنا دیواں، میرے محبوب نے انہاں 10 دناں نو شاناں کنیاں دتیاں نے، 10 دناں نو مقام کنا دتا ہی۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری شریف دے اندر، میرے نبی پاک دا فرمان ابو داؤد دے اندر، سرکار مدینہ دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ، اے بھی مفسر قرآن ہے، اے بھی حبر الامہ ہے، اے بھی ترجمان القرآن ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس آمینی آج سونے نبی پاک نے دسیا آج سرکار مدینہ نے دسیا اما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الاسر. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا آج سرکار مدینہ نے دسیا آج جنہ ثواب کسے بھی عمل دا انہاں 10 راتاں تے ملدا انہاں ہور دناں دے اندر ثواب نہیں ملدا انہاں ہور دناں دے اندر مقام نہیں ملدا. اما من ایام العمل الصالح فیہا آج سرکار مدینہ نے نہیں انہاں 10 دناں دے اندر جنہ ثواب ہے ہور دناں دے اندر ثواب ہی کوئی نہیں. تے صحابہ حیران ہو گئے اللہ دے نبی جی اے 10 دن ایڈی عظمت والے نے آ سونیا 10 دن ایڈے مقام والے نے آ سونیا 10 دن ایڈی شان والے نے آ سونیا 10 دن ایڈی عزت تے بلندی والے نے. آ نبی پاک دے صحابہ حیران ہو کے پوچھدے نے کہ جہاد دا تاں بڑا ثواب ہے آ جہاد نالوں تے زیادہ ثواب نہیں ہو سکدا. آ نبی پاک دے پروانے آندے نے سونیا وقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. صحیح بخاری جنر نبی پاک دا پروانہ عبداللہ بن عباس آنے نے پروانے آنے نے سونے نبی جی انہاں 10 دنوں دے اندر جڑا بندہ عمل کردا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے جڑا بندہ تسبیح و تحلیل کردا ہے جڑا بندہ رکوع و سجود کردا ہے جڑا بندہ صدقہ و خیرات کردا ہے جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے صحابہ نے سونیا اللہ دی راہ نالوں جہاد کرن دے نالوں بھی زیادہ ثواب ملدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ولل جہاد فی سبیل اللہ. اور نبی پاک نے میرے پروانے ہو انہاں 10 دنوں دے اندر نیکیاں کرن دا ثواب جہاد نالوں بھی زیادہ ہی ملدا ہے. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا ہے. نبی پاک نے ایک بندے نو مستثنا کیتا ہی اللہ دے نبی نے الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء. نبی پاک نے فرمایا سوائے اس بندے تو آپ پروانے آندے نے سونیا او کیڑا بندہ ہے. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا آج سرکار مدینہ نے دسیا اللہ دے نبی نے دسیا آج سرکار مدینہ نے او بندہ جڑا کروں مال اپنا بھی لے کے نکلیا میدان جہاد دی طرف اپنی جان بھی لے کے نکلیا مان جہان میدان جہاد دی طرف. اللہ دے نبی آدھے نے نہ تے او دا مال واپس آیا تے نہ اون دی جان واپس آئی. مال بھی اوتھے لگ گیا تے شہید ہو گیا. اللہ دے نبی آدھے اون دا اجر ہو رہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے جڑے ذوالحجہ دے 10 دن نے انہاں دا اینا مقامی انہاں دی اینی شان ہے اینی عظمت ہے. 10 دناں دے اندر روزے رکھنا بھی ثواب دا کم. 10 دناں دے اندر بلکہ میرے نبی سوموار دا بھی روزہ رکھ دینی جمعرات دا بھی روزہ رکھ دینے ایام بیض اللہ دے نبی روزے رکھ دینے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یوم عرفہ نامی ذوالحجہ دا بھی روزہ رکھ دے سن. اگر غور کر دے جانا اس عشرے دا مقام کنا ہی شان کنی ہے. صحیح بخاری جندر نبی پاک دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ حضرت عمر آندے نہیں ایک دن کہ یہودی میرے کول آیا تے یہودی مینوں آکھیا دا عمر جی ایک گل بڑی عجیب ہے. میں آکھیا او کیڑی گل نے؟ آدھنے تواڈی کتاب دے اندر تواڈے قرآن دے اندر ایک کتاب مقدس دے اندر ایک اللہ نے انج دی ایت نازل کیتی ہے جے اے ایت اللہ ساڈے یہودیاں تے نازل کر دیندا اللہ رب العزت اگر ایت ساڈے یہودیاں تے نازل کردا
اسی اس دن نو عید دا دن بنا لینا سی. آندا یا امیر المؤمنین آیت فی الکتاب تقرؤونہا. آندا حضرت جی آ تہاڈی کتاب دے اندر ایک آیت ہے جنوں تسی پڑھدے رہندے ہو. اگر ایت اللہ ساڈے تے نازل کردا اسی اینوں عید دا دن ہی بنا دینا سی. حضرت عمر آندے نے ایو آیا او کیڑی ایت او جدے کولوں تو ایڈا متاثر ہویا کھلا ہے او جدا ایڈا مقام سمجھدا ہے کہ اگر اے ایت ساڈے تے نازل ہوندی اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندا حضرت عمر نے کی جواب دیتا ہے آندے نے ایو آیا او کیڑی ایت ہے. تے یہودی نے پڑھ کے قرآن دسیا ہی صحیح بخاری دے اندر آندا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آندا اے ایت اگر ساڈے تے نازل ہوندی اسی اس دن نو عید دا دن بنا لینا ہے. اللہ فرماندا اج اسی تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر چھڑیا ہی. اور پتہ لگا اے او 10 دن نے انہاں 10 دناں دے اندر اللہ نے اسلام دی تکمیل کیتی ہے. اللہ نے اسلام نو دین کامل بنا چھڑیا ہے. اللہ نے دین نو مکمل کر چھڑیا ہی. تے حضرت عمر آندے نے اللہ دے بندیا جدو اے آیت نازل ہوئی سی میں اللہ دے نبی دے کول ساں. مینوں پتا سی یوم عرفہ والا دن سی. مینوں اے بھی پتا سی او دن جمعے دا دن سی جدو اللہ نے میرے محبوب تے آیت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ویکھنا یہودی نے اس گل دا پتہ لگا ہے اور دین اسلام 9 ذوالحجہ نو مکمل ہویا ہی اور دین اسلام یوم عرفہ نو مکمل ہویا ہی. پر اج دے نبی دے امتی نو نہیں پتہ لگا جنہیں جناب ادو تو لے کے ہن تک انہاں دین ہی ودا چھڈیا ہے. قربانی دے مسئلے ویکھے تے دین ودیا نظر آئے گا. عام مسائل ویکھے تے دین ودیا نظر آئے گا. اور مولویاں نو مسئلہ پوچھے آندا حقیقت تے دوندا لگدا ہے تے قربانی تے کھیرا ہی لگ جاندا ہے. مسئلے اپنی مرضی دے کھول فقہ ہدایا کھول کے دیکھ ویکھنا اپنی مرضی دا دین ہے. جے حقیقت دا معاملہ آوے تے کھنی جی دوندا لگدا ہے تے جے جناب قربانی دا معاملہ آوے تے کھنی کھیرا ہی لگ جاندا ہے. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دین اودن مکمل ہویا ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور میں عرض کیتا اس عشرے دا مقام تاوی زیادہ ہی اس عشرے دے اندر اللہ نے دین مکمل کیتا ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اللہ دے نبی آندنے کہ ما من یوم اکثر من ان یتق اللہ عبدا من النار ای من یوم عرفہ. صحیح مسلم دے اندر نبی پاک نے دسیا ہی مومنان دی ماں اما ایسا دینی اے 9 ذوالحجہ دا مقام انہاں ہی اور 9 ذوالحجہ دیاں شاناں انہیاں نے اور 9 ذوالحجہ دیاں عظمتاں انہیاں نے. اللہ جہنم تو بندیاں نو آزاد تے کردے ہی رہندے نی اور جہنم دے اندروں آزادی تے ملتی رہندی ہے. اور نبی پاک دی بیوی اور مومنان دی ماں اما ایسا دیاں نہیں اور جن نے اللہ بندے جہنم دے اندروں 9 ذوالحجہ یوم عرفہ نو آزاد کر دینی پورے سال سے بھی انہیں آزاد نہیں ہوندے. اللہ اس دن دی برکت نال کئیاں نو جہنم کولوں آزادیاں ہی مل جاندیاں نہیں کئیاں نو اللہ جہنم کولوں محفوظ کر دیندے نہیں. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں انہاں 10 دناں دی مقام انہاں بیان کیتا ہی شان نہیں بیان کیتی ہے. اور حدیث سن لینا اللہ دے نبی دی حدیث مسند احمد دے اندر اور نبی پاک دا فرمان مستدرک حاکم دے اندر وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ عبداللہ بن عمر آندے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ
ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الاثر. نبی پاک نے فرمایا دنیا والےو اس مہینے دا شان ہی اتنا ہے, اس مہینے دا مقام ہی اتنا ہے, اور اس جناب اثرے دے اندر نیکیاں کرن نال جڑے درجے ملدے نے ہور دناں نوں نہیں ملدے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں تے فرمایا ہے فاکثر فیہن, اللہ دے نبی نے فرمایا من التہلیل والتکبیر والتحمید. نبی پاک نے جدوں 10 دن شروع ہو جاون ہر بندے نو چاہیے اللہ دا ذکر زیادہ کرے, تسبیحات زیادہ پڑھے, ذکر و اذکار کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے. اسی تے 10 دن ستیاں ہی لگا دینے ہاں. اللہ دے نبی آندے نے کہ ان دے اندر اللہ فاکثر فیہ, نبی پاک آندے نے اکثر ان دے اندر تحلیل کر, لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھیا کر, سبحان اللہ والحمدللہ کثرت نال پڑھیا کر. کیونکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں ہی سرکار مدینہ نے صحیح مسلم دے اندر وعن نبی مالک الاسری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا پروانہ ابو مالک اسریاں نے نی الطہور شطر الایمان. نبی پاک نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ والحمدللہ تملا المیزان. نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ پڑھن نال اور جس ترازو دے اندر اللہ وزن کرتا ہی وہ پورا ترازو ثواب نال ہی بھریا جاندا ہے. والحمدللہ ما بین السماوات والارض. نبی پاک نے فرمایا زمین تے آسمان دا جنہ خلا ہے اللہ ثواب نال بھاری دیندے نے. اور تاں نبی پاک آندے نے تحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ اثرے دے اندر کثرت نال پڑھنا ہی, اور الحمدللہ دیاں تسبیحاں کثرت نال اس اثرے تے کرنیاں نے, سبحان اللہ اور تکبیرات بلند کرنیاں نے. صحیح بخاری دے اندر وقان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق من هذه الاثر. نبی پاک دا پروانہ, نبی پاک دا دیوانہ ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر متبع سنت جدوں اے 10 دن شروع ہوندے سن بازار سے نکل پیندے سی. کدی تسی بھی نکلے ہو, کدی انج دیاں نیکیاں تسی بھی لئیاں نے, گناہ تے مفتی لین نو پھرنے ہاں, غصہ نہ کریں گستاخی نہ کریں لانتا لین نو تے ویلے ہی پھرنے ہاں. کدی کوئی نیکی بھی لے کے ویکھیا کر. آندے نے بازار نکلے نہیں اور جناب بازار دے اندر عبداللہ بن عمر انہاں 10 دے اندر انہاں 10 دناں دے اندر یکبرانی بتکبیرہما, بلند آواز نال تکبیراں بلند کردے سن. جدو بلند آواز نال تکبیراں پڑھدے سن انہاں دیاں تکبیراں سن کے نال بازار دے لوگ بھی تکبیراں پڑھنیاں شروع کر دیندے. یار یہ شاید اثر تے ہوندا ہے. تسی بس سے بہ جاؤ نا, بس سے نیکی دا ایک اثر ہے. بس سے بہ جاؤ تسی ذکر شروع کر دیو, کوئی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تانوں جدوں کوئی بندہ پڑھ رہا ویکھے گا نا وہ بھی ضرور پڑھنا شروع کر دے گا, کوئی نہ کوئی ضرور پڑھے گا. یار یہ اللہ اللہ کرتا میں نے بھی کرنی چاہیے. کئی بندے ویکھ کے متاثر ہو جاندے نے پڑھتے ہیں. ایسے کبھی کسی دیکھا ہے کہ صحابہ طرح اسی تکبیراں بلند کیتیاں ہون, آپ کوئی کوئی عید والا دن لبیا ہوتا ادھر فل چڑھائی کی ہوتی, بیاج کا دن ہی مڑ کے نہیں تکبیراں لبنی. ادھر بھی کہڑے پڑھتے ہیں, بازار سے آنے کو پڑھتے ہیں, مسیطے مولویاں والا بھی تکبیراں پڑھتے آؤ, بس پڑھتے آؤ, یہ چپ کر کے آنے. اور صحابہ پورا اس طرح نبی پاک نے فرمایا پورا اس طرح اتنے مقام والا ہے, اتنی شان والا ہے, اتنی عظمت عفت بلندی منقبت والا ہے. ان اندر تکبیر زیادہ کرو, تحلیل زیادہ کرو, تسبیح زیادہ کرو, تمہید زیادہ کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو. ایسا معاملہ ہونا چاہیے. نالے اس معاشرے عجیب رواج. اچھا تسی کوئی بندہ بازار سڑک سے جانا ہوگا نا کہ وہ اچھی نال قرآن پڑھے تو ہر بندہ دینا ہی بھی ہو رہا ہے, قرآن اچھی پڑھتا ہے. تعجب کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی بلند آواز نال چوک سے کھلو کے تقریر شروع کر دے سارے آنا پاگل ہو گئے, انہوں پاگل سمجھتے ہیں اور احمق سمجھتے ہیں. تو جے کوئی کنجری نچتی ہوئے تو ٹھیک ہے, گانے چلتے ہوں تو کوئی اعتراض نہیں, یہ دیکھے چلتے ہی رہتے ہیں. تو جے مولوی کھلو کے تبلیغ کرے اندر وہ ایک ہی کام کر دیتا ہے نشے. یا تھی یہ نہیں سمجھو
اچھی آواز نال تلاوت شروع کرو، تکبیراں ہی بلند کرو اچھی 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 آواز نال۔ انہیں اگر پاگل ہویا اچھی اچھی بولدا ہے، رب نو سندا نہیں نا، یعنی اندر اندر توجیحات نے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے، نبی پاک دے دیوانے، جدوں بھی اسرا شروع ہو جاندا، نبی پاک دے دیوانے تے پروانے بازار دے اندر بلند آواز نال تکبیراں بلند کر دے، اونچی آواز نال تکبیراں پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ویکھنا جی نبی پاک دے پروانے پڑھتے سی جنہاں نو خاص نہ کریا کر، جدوں چند نظر آ جاوے ای تک تکبیراں بلند آواز نال پڑھینا۔ نبی پاک دے پروانے بھی پڑھتے نہیں، ابو ہریرہ بھی پڑھتا ہی، عبداللہ بن عمر بھی پڑھتے ہیں، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ دا ہی صحیح مسلم دے اندر انہاں 10 دناں دی عظمت دے اندر تے 10 دناں دے مقام دے اندر وَالنبی کتابتا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ میں نہیں اسی سرکار مدینہ نو پوچھیا، اسی نبی پاک نو سوال کیتا سونیا ان صوم یوم عرفہ، اللہ دے نبی جی اور جڑا نامی ذوالحجہ دا روزہ رکھدا ہے سونیا نو مقام کی ملدا ہے، اونوں شاناں کی ملدیاں نے، اونوں عظمتاں کی ملدیاں نہیں۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، صحیح مسلم نے اندر سرکار مدینہ نے نہیں اور جیڑا بھی میرا امتی تے جیڑا بھی میرا پروانہ تے جیڑا میرا دیوانہ نامی ذوالحجہ دا روزہ رکھ لیندا ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اور چاہے ایک روزہ رکھے ان تے پاویں پورا عشرہ ہی روزے رکھی جاویں تو کہ دا ثواب ہی بڑا ہی، مقام ہی بڑا ہی، عظمت ہی بڑی ہے۔ پاک پیغمبر بلکہ بعض اہل علم پاندے نے کہ انہاں دنوں چ روزے رکھنا رمضان تو بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح، نبی فرمایا انہاں دنوں چ جنہ ثواب ہے اور کسی دن دے اندر نہیں ہے، اس اندر رمضان بھی ہے۔ تو امام کائنات محمد رسول اللہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سوال کیتا ہے، ابو قتادہ نے نہیں، میں آکھیا سونیا جڑا نامی دا روزہ رکھدا ہی انہوں کی مقام ملدا ہے، سرکار مدینہ میں نہیں آمنہ دے لال نے دسیا ہی یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، رب ارض و سما نامی دے روزے دی برکت نال اللہ ایک سال دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہی تے ایک سال اگلے دے بھی گناہ معاف فرما دیندا، اینا عظمت ملدی ہو، اینا مقام ملدا ہی۔ ایک روزہ رکھنا تیرا کم نہیں، پچھلے سال دے گناہ دھو دینا عرشاں والے دا کم ہے، اور ایک روزہ رکھنا تیرا کم نہیں، آن والے سال دے گناہ مٹا دینا میرے رب دا کم نہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں جناب ذوالحجہ دا عشرہ شروع ہو جاوے، اللہ دے نبی دی حدیث صحیح مسلم دے اندر نسائی دے اندر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہی وعن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ دی ماں ام سلمہ میاں نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم حلال ذوالحجہ، نبی پاک نے جدوں بھی تواڈے اندروں کوئی بندہ ذوالحجہ دا چن ویکھ لیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا جدوں قربانی والے مہینے دا چن طلوع ہو جاوے فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، نبی پاک نے فرمایا قربانی دا ارادہ رکھدا ہی وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، قربانی دا ارادہ رکھدا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس حدیث تو استدلال کیتا ہے فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، جڑا قربانی دا ارادہ رکھدا ہے
اندر حدیث صحیح مسلم دی دستی کہ قربانی واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا تواڈے تو قربانی دا ارادہ کرے فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، یعنی اندر یہ استدلال اور مسئلہ عہد ہوں ہے کہ قربانی واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی آئی سرکار مدینہ دینی و ارادہ احدکم، اور جڑا بندہ تھوڑے چو ارادہ کردا ہے قربانی کرن دا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں چاہیے افلیمسک عن سارہ و اظفارہ، نبی پاک آندے نے انہوں نو بھی نہیں کٹانے چاہیے، اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے نوں ناخن بھی نہیں کٹانے چاہیے، اور نبی پاک آندے نے اس بندے نوں چاہیے کہ سر دے وال بھی نہ کٹاوے، ناخن بھی نہ کٹاوے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر نبی پاک دا پروانہ عبداللہ بن عمر بن العاص آندے نی ایک اور بھی بیچارہ غریب رو جا بندہ آیا ہے، آ گیا ہے سونیا میں نے بھی ایک مسئلہ دسو، قربانی دا شوق تے بڑا ہے، اللہ دے نبی جی قربانی کرنا چاہنا وا، ثواب لینا چاہنا وا، اب اللہ دے نبی جی صحیح سند نال روایت پیش کر رہا وا، حسن درجے دی روایت سن لینا، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی آدھا اللہ دے نبی جی میرے کو قربانی دی ہمت کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی قربانی دی طاقت ہی کوئی نہیں، قربانی والا عمل اس دنوں سے کری دا ہے، حجامت والا عمل بھی انہاں 10 دنوں سے کری دا ہی، میں مقام تے اجر پیدا سناواں، آدھا سونیا قربانی دی طاقت بھی کوئی نہیں تے ہمت بھی کوئی نہیں، تے میرے گھر دے اندر ایک بکری دودھ دین والی ہے، آدھا سونے نبی جی اگر میں اجازت دے وہ تے اینو قربانی تے کر سکنا وا، اینا کو جگرا ہے جڑی گھر دے اندر شے وے ایدی قربانی دے سکنا وا، آدھا سونے نبی جی اجازت دینا تہاڈا کام ہے تے اینو قربان کر دینا میرا کام ہے، تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 دودھ دیندی سی کو گھٹ پی لیندا ہونا ہے، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے اینو ذبح نہ کری، انج کری ابو داؤد دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نی تو انہاں 10 دنوں دے اندر ناخن نہ کٹی، انہاں 10 دنوں دے اندر حجامت نہ بنائی، انہاں 10 دنوں دے اندر زیر ناب بال نہ اتاری، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی تو بعد حجامت بھی کرا لویں تے نو بھی کٹا لویں اور زیر ناب بال بھی اتار لویں، اور رب ارض و سما تینوں مکمل قربانی دا ثواب عطا فرما دین گے۔ حدیث کے اندر لفظ تمام ہے، نبی پاک نے فرمایا مکمل قربانی دا کامل قربانی دا ثواب ملتا ہے، لیکن سنت کے مطابق ہوئے نا، عمل میں پہلا دسیا وہ کہیں نہ 10 دنوں سے داڑھی شاڑی نو چھڑ چھوٹ لیندے نے بھی کھڑے ثواب لبے دا، تے جدن قربانی ہوندی نال داڑھی دی بھی قربانی ہوندی، جدن قربانی کردے نا بکرے چھترے نال داڑھیاں دی بھی قربانی کر دیندے، جڑی ماڑی ماڑی بدائی ہوندی انہوں تے گناہ ہی گناہ ہے، گل سنت تے آ کے مکدی سنت، باقی ادا اجر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا سرکار مدینہ میں او میرے پروانیا یہ دودھ والا جانور ذبح نہ کری، آپ بکری اپنی ذبح نہ کری، اللہ دے نبی آندے نے قربانی تو بعد آپ تیرے ناب بال اتارے گا، حجامت کرے گا اور ناخن لوا دے گا تے عرصہ والا تینوں مکمل قربانی دا ثواب ہی عطا فرما دے گا۔ آویکھنا جنہوں قربانی دی توفیق نہیں ہے اگر اے عمل کر لوے اللہ انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دیں دے، اور تاں تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرے دا مقام بیان کیتا ہی، اے سسرے دیاں سامنا بیان کیتیاں نے، قربانی دا ثواب ملدا ہی پر قربانی سنت دے مطابق ہوئے، اور تاں تے میں عرض کیتا سی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی آئی، عرص والے نبی نے دسی آئی کم از کم قربانی کیویں دی ہونی چاہیے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ صحیح مسلم دے اندر وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحی بکبشین املحین اقرنین وفی روایت سمینین۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قربانی کر دے املحینی اقرنین، نبی پاک چنگے سونے سنگاں والا جانور کر دے۔ نبی پاک جدوں قربانی کر دے املحین اس جانور نو آندے نہیں جن اندر چٹا رنگ زیادہ ہووے تے کالا رنگ تھوڑا ہووے، انہوں آندے نے املحین۔ تے نبی پاک ایسا جانور پسند کر دے اقرنین وفی روایت سمینین، اور دوسری روایت کے اندر کہ نبی پاک موٹا تازہ، سمین دا ترجمہ موٹا بھی ہوندا ہے، اور سمین اگر سے نال ہوئے تو دا ترجمہ ہوندا کہ قیمتی جانور، قیمتی۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا جانور ذبح کر دے، قیمتی جانور ذبح کر دے۔ ذبحہما بیدیہ، جدوں میرے نبی ذبح کر دے تے اپنے ہاتھ نال ہی ذبح کر لیندے، بلکہ نبی پاک جانور جدوں ذبح کر دے او دے پہلو تے اپنی لت رکھ دے اور نبی پاک دوجے ہاتھ نال اونوں ذبح کر لیندے۔ تو ہن آپا کرنا ہوئے پورا ٹبر ہی اپنوں بیان دا قابو بکرا ہی نہیں آندا، پورا ٹبر سنے بڑھی تے سنے بال اکو بکرے نو چمڑے ہوندے تو اکو بکرا ہی نہیں سوتر آندا۔ اور امام کائنات دی سنت کے مطابق نبی پاک نے پہلو تے پر لٹایا ہے اور نبی پاک نے اوتے اپنا پیر رکھیا ہے، بکرا ہی لے نہیں۔ اور ذبحہما بیدیہ، اسی تو نال گوانڈی بھی ساتھ رہنے بکرا کرایا جائے، مطلب کہ اتنے پاکستان سے تو ککڑی کرنی ہوگی تو 3 بندے چاہیے۔ اب مرغی لال کرنی ہوگی وہ میرے مولوی نے وہ مرغی لال کرتا نا، تو مرغی تھی مرغی ویل لو ایڈی کوئی نہ تو لتاں پھڑی وہ ایک لتاں پھڑ لینا، دوجے نام تو توڑ کو ماس پھڑی وہ اتوں پھڑ لینا، آپ ادھرلے پاسوں پھڑ کے تو مڑ تھری پھیرنی بسم اللہ اللہ، 3 بندے ککڑی کر دیں تو بکرے لی تو پھر 5-7 چاہیے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ایسا میاں نے سرکار مدینہ نے دسے آئی آمنہ دے لال نے دسے ہے پاک پیغمبران نے قربانی دے جانور سانو ذبح کرن دا حکم دیتا، آیاتاں فی سواد ویاقن فی سواد وینظر فی سواد ویبرک فی سواد۔ مومنہ دی ماں دیاں نے نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی قربانی دا جانور لو انہوں ویکھیا دے یاتاں فی سواد، اودیاں اکھاں دے ہلکے کالے رنگ دے ہونے چاہیے نے، اے میرے نبی دی پسندی جڑی تیرے سامنے رکھدا پیا وا، ویاتاں فی سواد ویاکل فی سواد۔ اللہ دے نبی آندے دا منہ بھی جتوں پٹھے کھاندا ہے او تو کالے رنگ دا ہونا چاہیے۔ اللہ دے نبی آندے نہیں ویاکل فی سواد ویاتاں فی سواد، نبی پاک آندے نے کھر بھی کالے رنگ دے ہونے چاہیے نے، ویبرک فی سواد، اللہ دے نبی آندے نے پیٹ بھی کالے رنگ دا ہونا چاہیے۔ مومنہ دی ماں میاں نہیں اللہ دے نبی انج دا جانور پسند کر دے تاں تے پاک پیغمبر نے دسے قربانی دا جانور کیویں دا ہونا چاہیے، سونے سنگا والا میرے نبی نو چنگا لگدا سی، چت کبرا املاحین میرے نبی نو چنگا لگدا سی، قیمتی جانور میرے نبی نو چنگا لگدا سی، موٹا جانور میرے نبی نو چنگا لگدا سی، جدیاں اکھاں دے ہلکے کالے نہیں نبی پاک نو چنگا لگدا سی، اور جدیاں جناب پٹھے کھان والے منہ والی جگہ کالی نبی پاک نو چنگا لگدا سی۔ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ۔ مومنہ دی ماں میاں نہیں اللہ دے نبی انج دا جانور قربانی تے ذبح فرما دیں دے، اور نبی پاک دعا کر دے اللہ میں تقبل منا، نبی پاک کہتے ہیں یا اللہ میری طرف قبول کر، وآل محمد میری آل دی طرف قبول کر، ومن امتی محمد میری امت دی طرف قبول کر۔ اس روایت نو سامنے رکھ کے صحیح مسلم دی کئی آدھے جی فوت شدگاہ دی طرف قربانی جائز، حالانکہ فوت شدہ بندے دی طرف قربانی دا جواب کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح لوگ کرتے ہیں
کئی آدھے نے جی فلانا چاہتا جی کہ نہ کریے کر لیے تو پھر میں جڑے دھکے نال کر لو اسی انہوں روک لینا بھی کیوں کیتی بھی جنہیں جو دھکے نال کر لینی انہوں روک لینا بھی کیوں کیتی میں تو یہ مسئلہ دس رہا کہ نبی پاک تو ثابت نہیں ہے اور جڑے بندے یہ کو استدلال کرتے ہیں نا اس روایت ذرا غور فرماؤ کہ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میری طرفوں قبول کر میری آل دی طرفوں قبول کر ایک دعائیہ کلمہ ہے دعائیہ کلمہ ہے دعائیہ کہ نبی پاک دعا کر رہے ہیں نبی یا اللہ میری قربانی قبول کر لے میری آل دی جڑی میری امت دے لوگوں نے قربانیاں دیتی ہیں وہ قبول فرما لے ورنہ یہ مسئلہ تے ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قربانی دا ایک جانور ایک گھر نو کافی ہوندا ہے یہ گل صحیح ہے کہ نہیں اگر ایک بکری کریے ایک گھر نو کافی ہوندی کہ دو نو ایک گھر نو نبی پاک نے فرمایا قربانی دا ایک جانور اگر اٹھ کیتا تو کنے بندے رل سکتے ہیں بھی اٹھ اگر اٹھ کیتا ہوئے تو کنے رلتے ہیں 7 یا 10 دونوں ثابت نے یعنی قربانی کے اندر یا 7 یا 10 تے گاں سے کنے شامل ہو سکتے ہیں 7 تے پوری امت بڑھ سکتی وہ ایک اٹھ پورے پنڈ نو نہیں کافی ہوں تے پوری امت نو کیویں کافی ہوئے گا نبی پاک نے بکرا کر رہے اور نبی پاک نے بکری کیتی ہے اور بکری اور بکرا اور چھترا ایک گھر نو کافی ہوندا ہے اور نال گوانڈیاں نو نہیں کافی ہوندا پورے پنڈ نو کافی نہیں ہوندا پوری امت نو کیویں کافی ہوئے گا دسو ذرا وہ گل سمجھ لگتی دعائیہ کلمہ اور جڑی بات ہو گئی پیش کرتے ہاں کسی نے اپنے فوج شدگان کی طرف جانور ذبح کرنے کا شوق ہوئے پورے سال سے جدو مرضی آپ دے فوج شدہ کی طرف بکرا کرو چھترا کرو گوشت ونڈو انشاءاللہ انہوں نے ثواب مکمل پہنچ دے مگر قربانی والے دن خاص کرنا حضرت علی کی روایت ہے ابو داؤد کے اندر جڑی لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں حضرت علی آنے نے کہ نبی پاک نے مینوں فرمایا کہ میری طرف قربانی کریا کر وصیت فرمائی انہیں اندر لفظ وصیت ہے تو میں عرض کرا کہ پہلی بات یہ اس بندے کی حدیث دلیل بنتی ہے جڑا مرن لگیا وصیت کر کے مرے جنہیں کو لوگ قربانی رکھتے ہیں کہ حضرت علی نبی پاک نے وصیت فرمائی ایک چوتھی دلیل بنتی دوسری گل ہے کہ حدیث سند اعتبار نال سخت ضعیف ہے شریک بن عبداللہ راوی دے جگہ ہے اور حنس سے وغیرہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمائی تو یعنی سند اعتبار نال سخت ضعیف روایت ہے تو ضعیف روایت قابل استدلال ہے تو یعنی اگر یہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرفوں کی تھی چلو بقول کئی لوگوں نے ٹھیک مان لو بعد اس عمل صحابہ نے کیتا ہے صحابہ دے کنے فوت ہوئے کسی صحابی کا کوئی ایک عمل پیش کرو کہ انہیں اپنے فوج شدہ کی طرف قربانی کی تھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی عشرہ مبشرہ طلحہ زبیر کوئی ایسا صحابی پیش کرو جنہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے فوج شدہ کی طرف قربانی کی ہوئے اگر نبی پاک کو ثابت ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے لیکن سارے کو ایسی دلیل نہیں ہے تو خیر جڑی میں بات کر رہا تھا رب کائنات نے عرشاں والے مالک نے اپنے قرآن کے اندر اس میں اس دن کی بڑی اہمیت بیان کی دیے آدھا سا دنوں کا شان بیان کیتا ہی آدھا سا دنوں دیا عزتاں تیری فتح بیان کی دیا نے اور میرے نبی پاک نے بھی مقام دسیا اللہ دے قرآن نے بھی دسیا اور جڑی بات میں تینوں دسنا چاہنا اور میرے ویرا تے دوستا جدو 10 دن تینوں نصیب ہو جاون آ قرآن دیا تلاوتاں کری لا الہ الا اللہ پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھی اور ان اندر تکبیراں بلند کری جویں نبی پاک دے پروانے کر دے سی اپنی دکان تے بیٹھا تے تکبیر پڑھدا رہیا کر اپنے کاروبار تے بیٹھا اپنے مکان تے بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس صداواں بلند رہنیاں چاہیے نے انہاں 10 دنوں دے اندر روزے بھی عام رکھ لینی انہاں 10 دے اندر روزے رکھنے ہی رکھنے نے پر نامی والے نوں تے مقام ہی ہور ملیا ہے جو کفر سنۃ الماضیہ والباقیہ اور جڑا انہاں 9 دنوں 9ویں نوں روزہ رکھ دئی اللہ پچھلے تے اگلے سال دے گناہ معاف ہی فرما دیندے نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے باقی گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بھائی تمام دوست و احباب میرے یاد نہ بول جائے ایک اعلان ذرا خصوصی سماعت فرما لو جتنے بھی میرے دوست احباب
جمعے تے تشریف لے کے آتے ہیں. پہلے بھی ماشاءاللہ کئی ساتھی بڑے ذوق نال بر وقت تشریف لے کے آتے ہیں. سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے جس طرح دیکھ رہے ہو نا, دن بڑا چھوٹا ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس مالک دی توفیق نال 12:15 شروع ہوئے گا, 12:15 بجے, اور ایک یا ایک تو پہلے ہی ختم ہو جایا کرے گا. تو اس واسطے سارے ساتھی 8 دنوں بعد, 8 دن بعد, ایک ہفتے بعد اللہ رب العزت نو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو ٹائم بھی انہوں کو زیادہ نہیں. تو آئندہ جمعے ساتھی بھائی خیال رکھنا, اس مالک کی توفیق نال 12:15 جمعہ شروع ہوئے گا, اور انشاءاللہ ایک تو پہلے ہی انشاءاللہ ختم کی کوشش ہوئے گی. اور کچھ سوال جواب کرنا تھوڑا جا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ جی مسجد واسطے جس طرح کھڑکی دروازے کے بارے میں عرض کر رہا تھا نا, اپنے بزرگ حاجی ہاشم صاحب انہوں نے 5000 روپے حصہ پایا, اللہ قبول فرمائے. اے میرے بزرگ محترم, اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ صحت والی زندگی سے اللہ رزق روزی سے مزید برکت فرمائے. حاجی ہاشم صاحب انہوں نے 5000 روپے کھڑکی دروازے کی حصہ پایا, اللہ قبول فرمائے. اچھا جی, اے سوال ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے؟ نہیں, میں عرض کیتا سی ایک قربانی کے بارے اللہ نے سورت حج پڑھو, سورت انعام پڑھو, 8 جانوروں کا ذکر ہے. ان 8 تو علاوہ کسی اور تے تکبیر نہیں پڑھنی چاہیے. اور کٹے کی قربانی کرنا ایک مسنون نہیں ہے کہ کٹے کی قربانی کرو. میں پہلا پچھلے جمعے دسا کو جانا جی کٹا کہڑا حرام ہے, مجھاں کا دودھ نہیں پیندے. میں عرض کیتا سی حلال چیز ہر جگہ نہیں لگتی. ہوں جس طرح لوگ اٹھ حلال ہے, گاں حلال ہے, لیکن حقیقت کیوں نہیں لگتے؟ تو بندہ اتنے بھی انج آ کے بھی اٹھ حرام ہے, حقیقت کیوں نہیں لگتا؟ گاں حرام ہے, حقیقت کیوں نہیں لگتی؟ بھی لگن لگان کا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے کہ سنت کیا ہے, قرآن کی آخر ہے, حدیث کی آخری. تو قرآن اور حدیث کے مطابق اور اہل علم جتنے بھی ہیں, امام سکانی, امام قرطبی, اور اس کے علاوہ فتح القدیر کے اندر امام سکانی, جامع احکام القرآن کے اندر امام قرطبی, اور اسی طرح نواب صدیق الحسن بوالوی اور دیگر اہل علم انہوں نے کہ کٹا مسنون نہیں ہے. کیونکہ جنہ کا اللہ نے قرآن سے ذکر کیا نا کہ انہوں سے میرا نام لیا جائے, انہوں سے نام لینا چاہیے. وہ 8 جانور نے, مذکر اور مؤنث, یعنی اٹھ, بیل اور گائے اور بکرا چھترا, انہوں کی قربانی ہے. کٹے کی قربانی جائز نہیں. پھر یاد ہے بھی گاواں ملدیاں نہیں, کٹے والا کو بھایا لیندے ہو, یا تو گاواں کی ہڑتال ہو جائے بھی مجبوری ہے کٹا. تو گاواں عام میسر نے, کدی کوئی سعودیہ بھی کسی کٹا ہوتا ویکھیا, اتنے لوگ گاں ہی کرتے ہیں. کیوں؟ گاں افضل ہے, کٹا افضل نہیں ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ گاواں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی آدھے نے فلانا بھی لا آتا, فلانا بھی لا آتا. میں اگے آ کے بھائی تھی دھکے نال لا لو, اسی تمہیں روک تھوڑا لینا کہ تھی زبردستی لا لو, کر لو, حصے پا لو, اسی روک لیں گے تمہیں. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا مقصد قربانی نہیں, اللہ کی رضا نہیں, نبی کی سنت نہیں, صرف گوشت کھانا ہوتا. گوشت کی خاطر حصے پا دے. بھائی گوشت پورا سال کھائی ہے, قربانی اللہ کی رضا بھی کرو اور سنت کے مطابق کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے بھائی جس طرح سارے میرے دوست احباب جانتے ہیں, ایک ماسٹر رحمت اللہ کشمیری صاحب, انہوں کا صاحبزادہ خالد کشمیری صاحب اللہ نے پیارے ہو گئے. بڑے ہی مخلص ساتھی سی, بڑے ہی ملنسار ساتھی سی, اور جماعت نال بڑی وابستگی رکھتے سی. اہل حدیث یوتھ فورس, مرکزی جمعیت اور اہل علم نال اور علماء نال رابطہ رکھنے والا بڑا ہی اچھا ساتھی سی, جس حد تک میں انہوں نے جاننا. اور اللہ کو دعا کرو کہ اللہ اس بھائی دیا کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, اللہ ان لکشاں دور فرمائے, اللہ انہوں نے حسنات درجات بلند فرمائے. اللہ انہوں نے بھائیوں نے بھی, اللہ ماسٹر صاحب نے بھی صبر جمیل عطا فرمائے. کہ جوان بیٹے دی موت ہوئے دل تے اثر تے بڑا ہوتا ہے نا, تو اللہ کو دعا کرو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ بھائی دے درجات بلند فرمائے. اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافہ وعاف عنہ. الحکم علی الظاہر, جس حد تک میں جانتا سا ملنسار بندہ سی, جماعتی وابستگی, اہل حدیث یوتھ فورس, مرکزی جمعیت اور دیگر رفاع عامہ سماجی کارکن, ایسا جہا بندہ سی. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ نے جنیاں بھی نیکیاں کی اللہ ذریعہ نجات بنا دے, اللہ حسنات درجات بلند فرما دے. پائیاں نے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ حدیث نبوی کے بتائیں. مکمل طریقہ میں اتنے بتا تو نہیں سکتا کہ مکمل نماز کا طریقہ دساں کہ ہاتھ چکنے چاہیے, موڈیا کے برابر, سینے تے ہاتھ رکھنا. مسندیا مدنی بن خدامہ کی صحیح روایت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تو جانے, رکوع تو سر اٹھانے, رفع دین کرتے, رکوع کس طرح, سجدہ کس طرح, مکمل تو نہیں دس سکتا. آمین والا مسئلہ پوچھا کہ آمین بلند آواز نال کہنی چاہیے. ہاں
صحابہ نے کہ جب اسی اچھی آمین آنے سے تو مسجد نبی بھی گونج جاندی تھی، اور نبی پاک نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین آکھے تسی بھی آمین آکھو۔ جن دی آمین امام دی آمین نال مل گئی، اور رب کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت دے پچھلے گناہ معاف فرما دینا ہے، آمین نال بھی گناہ معاف ہوندے۔ نبی پاک نے فرمایا یہودی آمین تو چڑھ دے نے، انہوں نہیں چنگی لگدی، تو پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آمین اچھی آکھو، آمین نال بھی بندے دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ کئی آدھے نے جی تے خلاف کئی ساتھی بڑیاں گلاں کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے اللہ سمجھ عطا فرمائے، میرے خلاف کو کر رہے میری کوئی شاید کس جانی ہے، تو کوئی ٹینشن والی گل نہیں۔ تسی میں نا کہ کوئی بھی کسی دی ذات کیچڑ اچھالنا اچھی بات نہیں، تو کوئی بھی اگر میرے بارے کو گل کرتا مینوں تو بھائی کوئی ٹینشن نہیں، میں تو دعا کئی بندے آدھے جی فلانے نے انج آکھیا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس بھائی نو جزائے خیر ہی عطا فرمائے، اللہ بہتر عطا فرمائے۔ بھائی انہاں چیزاں تے ملدا جلدا تے کچھ نہیں، اگر کسی نو کوئی چیز ملدی تے سانوں بھی دسو، اسی بھی لے لئیے جڑی تانوں لبدی ہے۔ تو اے سوال ہے جی 10 دنوں کی فضیلت ہو تو میں عرض کر چکے ہیں۔ آمنے جی دعا کر دو پنجاب یونیورسٹی MBA کا داخلہ ہو جائے، دعا کرو بھی یہ داخلہ ہو جائے، نال جنت کا بھی داخلہ ہو جائے، ان جنت کے داخلے بھی کبھی کچھ ٹکال دیا کرو، دعا کرو اللہ سارا جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اس بھائی اللہ یونیورسٹی کا بھی داخلہ نصیب فرمائے۔ کٹے کی قربانی کے بارے پھر سوال ہے اور میں عرض کر چکا۔ آمنے لڑکی لڑکا شادی تو پہلے گل بات کر سکتے ہیں بھئی یہ شادی تو پہلے جب بندہ ہو جاتا تو محرم نہیں ہوتا، غیر محرم ہی ہوتا ہے، تو غیر محرم لڑکی نال محرم یعنی لڑکی ایسی نال کوئی غیر محرم مرد گفتگو نہیں کر سکتا، بلکہ اہل علم اتنے تک آتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر لڑکی ہوگی نا تنہا لڑکی اس گفتگو تو کرنا، انہوں قرآن پڑھانا بھی گناہ ہے، تنہائی دے اندر کسی لڑکی نال گفتگو کرنا تو دور دی بات نہیں، انہوں قرآن کی تعلیم دینا بھی گناہ ہے، جتنا فتنہ اور دور ہے تنہائی کے دور کے اندر۔ لیکن یہ تو گفتگو ہے، گفتگو تو بلا اولا منع ہے، نکاح تو بعد بندہ محرم ہوتا ہے، نکاح تو پہلے گپاں شپاں ٹھیک نہیں ہوندیاں، کیونکہ یہ گپاں کی وجہ تو کہ بڑے بڑے دروازے کھلتے ہیں اور وہ رزلٹ تسی دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے جی ویڈیو دے بارے کسی سوال کیتا ہے، بھی ویڈیو دے بارے تو سارے لوگ ہی جانتے ہیں، تصویر دے بارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر حرام ہے، انہوں پوری دنیا حلال نہیں کر سکتی، نہ میں نہ تسی، مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی بندہ ویڈیو بنائے تو ویڈیو بنانے کوئی تصویر تھوڑا جائز ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر نو ناجائز قرار دیتا ہے، لیکن بعض اضطراری حالتوں نے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، شناختی کارڈ تے تصویر ہے اضطراری حالت ہے، باب قائد اعظم کی تصویر ایک پیسے ہوتے اضطراری حالت ہے، اور کچھ چیزاں اضطراری حالت نے، کوئی چیزاں وقت کی ضرورت بن دیا نے۔ جب پیغام چینل چلایا گیا نا پیغام چینل تو بڑے بڑے مفتی صاحبان بیٹھے، لیکن پیغام چینل تے اجے بھی یہ پابندی ہے کہ کسی عورت کا چہرہ نہیں نظر آنا چاہیے، اگر کوئی عورت گفتگو بھی کرتی تو با پردہ ہوتی ہے، کوئی ننگے چہرے والی عورت کبھی پیغام ٹی وی تے نہیں آئے گی، اسے اجے بھی پابندی ہے۔ لیکن جب چینل شروع کیتا سی تو مسئلہ تصویر کا ہی سامنے سے کہ بعض کتنے لوگ نے مرزائیاں دا سٹیشن وکھرا چلتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں اہل شرک نے انہوں دا سٹیشن وکھرا چلتا ہے، اور وہ وجہ نال لوگ جڑے شرک پھیلا رہے ہیں، اور انہوں ضرورت سمجھ کے علماء نے وہ چینل نو چلایا تاکہ لوگوں تک تبلیغ پہنچائی جائے کہ یہ ضرورت ہے، تو جب بندہ کہ جائز ہے تو جائز یوز والی گل کوئی نہیں، ضرورت ہے وہ وکری گل ہے کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، ضرورت ہے تو جب بندہ آ کے جی جائز ہوگی، جائز کتنے آ کے نہ جائز کو کر سکتا نہ ہوئے گی، تو اللہ کو دعا ہے اللہ عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم السلام۔